اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی ذات پر۔ عقل مند ہے وہ انسان جو کام شروع کرنے سے پہلے اس کے انجام پر نظر رکھے۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو کام شروع کرتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ اس کام کا طریقہ کار کیا ہے، یہ کام کیسے سر انجام دینا ہے، اس کام کی تکمیل کیسے ہے۔ شروع کر لیتے ہیں، شروع کرنے کے بعد رستے میں کام چھوڑ دیتے ہیں، ادھورے کام چھوڑ دیتے ہیں، یا ان کو جب کوئی بتاتا ہے کہ بھائی اس کام میں تو یہ پریشانی ہوگی تو وہ کام چھوڑ دیتے ہیں۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو کام شروع کرنے سے پہلے، کوئی بھی پروجیکٹ آپ نے شروع کرنا ہے، اپنا بزنس شروع کرنا ہے، اپنی اسٹڈی شروع کرنی ہے، آپ نے اپنے سبجیکٹ چوز کرنے ہیں کہ میں نے کون سے سبجیکٹ رکھنے ہیں، تو اس سے پہلے آپ اس کا اینڈ دیکھیں، آپ اس کا انجام دیکھیں کہ میں نے یہ کام شروع کر کے اس کے اینڈ پہ جو میں نے رزلٹ لینا ہے وہ کیا ہے۔ منزل مقصود، اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں۔ جب تک آپ کام شروع کرتے وقت یہی نہیں سوچیں گے کہ میں کام کمپلیٹ کر کے اس کا رزلٹ کیا لینا ہے یا اس کا انجام کیا ہے، اچھا ہے برا ہے، تب تک آپ کام کیسے شروع کریں گے؟ تب تک آپ کو کیسے کامیابی ملے گی؟ نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ایک یقیناً بات ہے کہ کوئی بھی ہم جب کام شروع کرتے ہیں تو اس کا جو فائنل رزلٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں اندازہ تو ہونا چاہیے نا کہ ہم یہ کام شروع کر رہے ہیں تو اس کا اینڈ یہ ہے۔ ہم ایک رستے پہ چلنا شروع کیا ہم نے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو رستہ ہے یہ فلاں شہر میں جاتا ہے۔ اب ہم نے مثال کے طور پہ ہم نے لاہور جانا ہے تو ہم کسی ایسی سڑک پہ چل پڑیں جو سیالکوٹ کو جاتی ہو تو ہم کیسے لاہور پہنچیں گے؟ تو جاتے ہوئے، سفر شروع کرتے ہوئے ہمیں پہلے یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ روڈ کس طرف جاتی ہے، اس کا اختتام کہاں ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شیر تھا، وہ کافی دنوں سے اس کو شکار نہیں مل رہا تھا جنگل میں، تو وہ بہت بھوکا تھا، بہت پریشان تھا۔ اس نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے۔ اس نے ایک لومڑی سے مشورہ کیا کہ کافی دن ہو گئے ہیں، کوئی شکار نہیں ملا، بھوک لگ رہی ہے، میں بھوک سے مر رہا ہوں، تو اب کیا کیا جائے۔ لومڑی نے کہا کہ میں اس کا انتظام کرتی ہوں۔ شیر بہت خوش ہوا۔ اب شیر اپنی غار میں بیٹھ گیا۔ لومڑی نے کیا کیا، لومڑی کسی نہ کسی جانور کو کسی بہانے وغیرہ سے پھسلا کر لاتی، یا جانوروں کو یہ کہتی کہ بھائی شیر تو مرنے کے قریب ہے، شیر بالکل لاغر ہو چکا ہے، تو آئیں آپ کو شیر کا تماشا دکھاتی ہوں یا شیر کا شکار کریں۔ اس طرح وہ نہ جانوروں کو ورگلا کر کسی نہ کسی جانور کو لاتی۔ جب شیر کی غار میں وہ جانور جاتا، شیر آگے بیٹھا ہوتا، شیر اس کا شکار کر لیتا۔ کئی دن یہ سلسلہ جاری رہا۔ لومڑی کبھی کسی جانور کو لاتی، شیر کی طرف غار میں اس کو بھیج دیتی، شیر اس کو شکار کر لیتا، کھا جاتا۔ چند دن یہ سلسلہ جاری رہا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک دن لومڑی کو شکار نہ ملا۔ اب لومڑی خود شیر کی غار کے دہانے پر آ کر کھڑی ہوگی۔ جب شیر نے دیکھا کہ لومڑی آ گئی ہے، اب وہ تو شکاری تھا، اس کی تو عادت بن چکی تھی بیٹھ کر کھانے کو۔ اس میں یہ بھی ایک عنصر ہے کہ جب بندہ کام چور ہو جاتا ہے نا، جب بیٹھ کر کھانے کو پریکٹس ہو جاتی ہے انسان کی، تو پھر انسان محنت نہیں کرتا، پھر انسان کرتا ہے کہ جیسے ممکن ہے مجھے ملتا رہے، بس وہ کام چور ہو جاتا ہے۔ تو اب اس نے سوچا کہ اتنے دنوں سے میں کھا رہا ہوں، یہ لومڑی مجھے کھلا رہی ہے، تو آج کوئی شکار نہیں ملا۔ اب اس نے دیکھا کہ لومڑی آ گئی ہے، موقع اچھا ہے، کیوں نہ ہو کہ اس کو ہی قابو کر لیا جائے۔ اب اس نے لومڑی سے کہا کہ آپ ایک دفعہ غار کے اندر آئیں، میں نے آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے۔ اب وہی بات جو میں نے شروع میں کہی تھی، اب لومڑی کو اندازہ ہو چکا تھا کہ شیر آج بھوکا ہے، ڈیلی میں شکار بھیجتی ہوں، آج کوئی شکار نہیں ملا، اب شیر مجھے بلا رہا ہے، اگر میں اندر چلی گئی تو میری واپسی ممکن نہیں ہے۔ اس نے فوراً شیر کو بہانہ لگایا اور کہا کہ جناب بادشاہ سلامت، میں تو یہاں صرف یہ دیکھنے آئی ہوں کہ کتنے جانوروں کے اندر آنے کے نشان ہیں اور کتنے جانوروں کے قدموں کے نشان ایسے ہیں جو واپس جا رہے ہیں۔ یقیناً واپس کوئی نہیں جا رہا، اندر ہی آ رہے ہیں، آپ بہت کامیابی سے شکار کر رہے ہیں۔ اب اتنے میں شیر خوش ہو گیا اور لومڑی فوراً سے جان بچا کر بھاگ گئی، چونکہ اس کو اندازہ ہو چکا تھا انجام کا کہ جو بھی اندر گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، اگر میں بھی چلی گئی تو بچنا میں نے بھی نہیں۔ فوراً اس نے انجام سوچا اور بھاگ گئی۔ یہی میرا آج کا پیغام ہے کہ کوئی بھی کام ہے سب سے پہلے اس کا انجام سوچیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ۔